الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ تعالی علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہم صدق اللہ فیہم رسولہم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق اللہ الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں اور عزیز دوستوں، ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قلب بہتر و مناسب سمجھتی ہوں کہ ہم اور آپ تمامی حضرات اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں خلوص و محبت کے ساتھ ہدیہ درود شریف پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کی نعت سناؤ ثواب پاؤ گے، انہی کا جشن مناؤ ثواب پاؤ گے۔ نبی کی نعت سناؤ ثواب پاؤ گے، انہی کا جشن مناؤ ثواب پاؤ گے۔ نتیجہ مسجد نبوی کا سامنے رکھ کر وہابیوں کو بھگاؤ ثواب پاؤ گے۔ محترم حضرات، آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس نورانی و عرفانی بزم میلاد مصطفیٰ میں مجھے خراج و عقیدت پیش کرنے کا سنہرا موقع مل رہا ہے۔ میں اپنی چشم تصور سے دیکھ رہی ہوں کہ سبحان اللہ رحمت و انوار کی مصالحہ دھار بارش ہو رہی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ ذکر ہے تو کس کا، بات ہے تو کس کی، بلا شک ذکر اس کا ہے جو نور حق ہے، تذکرہ اس کا ہے جو خدا کی عطائی سے مالک کائنات ہے۔ اسی لیے تو اہل حضرات ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن سبحان اللہ غبار نسل جہاں نہیں، یہ پھول فاض سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہی نور حق وہی محبوب رب، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضور پر نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمال ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے انت ذکر الصالحین نزول الرحمتہ، یعنی صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کیجئے، جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جو تمام صالحین اور مرسلین کے پیشوا ہے جن کا ذکر خود خدائے تعالیٰ کا ذکر ہے، ان کے ذکر کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہونے والوں کے مرتبے کتنے بلند ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضرات، لکھنے والوں نے کیا خوب لکھا ہے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ محترم حضرات، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کون نہیں جانتا۔ آپ اپنی مشہور کتاب شہادت ترین فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں ربیع الاول شریف سبحان اللہ ہوئی۔ جس وقت ولادت کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ روشنی اس رحمت سے اس محفل سے بلند ہو رہی تھی، اور فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ روشنی رحمت الہی اور ان فرشتوں کی ہے جو ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مولا کی آمد، سب جھوم کے بولو آقا کی جاری۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے
کہ جس جگہ پہ پڑھی جاتی ہے نعتِ ابرار، حاضر ہوا کرتے ہیں وہاں رحمت غفار، آتے ہیں ملائک دیکھنے اس بزم کا دیدار، کرتے ہیں کھڑا ہو کے سبحان اللہ۔ صلاتوں کو پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، جنت کو دلانے کی مددگار ہے محفل۔ محترم حضرات، اکثر کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ منانے سے کیا فائدہ۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کرنا چاہوں گی جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب کہتا ہے جب سے مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، صرف اسی لیے کہ جب حضور نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میری لونڈی صوفیہ نے مجھے سنائی تھی تو میں نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا تھا اور خوشی میں سبحان اللہ کہا تھا۔ ابو لہب جیسا بڑا دشمن رسول اور سڑا ہوا کافر اگر حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی آزاد کر دے تو اس کے عذاب میں کمی ہو جائے تو کیا ہم جیسے عاشق رسول اگر میلاد مصطفیٰ منائے، محفل میلاد سجائے، محفلیں پڑھے یا پڑھائے تو کیا عذاب سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو محفل میلاد محمد پڑھائے، اللہ سے جو مانگے وہ خدا تک پائے، محتاج کسی کا سبحان اللہ کے اٹھائے، مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سے جائے، صلاتوں کو پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، جنت کو دلانے میں مددگار ہے محفل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔